ساتھ میں بند۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ ہاں بھائی رہا ہونے کے بعد کدھر جاؤ گے؟ ایک وہ لیڈر ہے اور ایک کارکن کی بات سنیں، لبیک کا کارکن۔ اس نے کہا رہا ہو کے کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں تھانے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھڑ کے تانوں اندر دیتا، پھر تھانے کی لین جائے گا۔ انہوں نے کہا میں تھانے جانا۔ انہوں نے کہا پھر تیرے پکڑ کے جیل سے دے جان گے۔ انہوں نے کہا میں پھر رہا ہوں گا، پھر تھانے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اللہ دے بندیا تھانے لین کی جائے گا؟ انہوں نے کہا جدو میں گرفتار ہویا سا نا، میرا جھنڈا تھانے چ پیا، میرے ہاتھ سے جھنڈا سی، اور جھنڈا میں تھانے والے کو واپس لینا۔ انہوں نے کہا پھر جھنڈا پکڑ کے کی کرے گا؟ تھانے جھنڈا واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا انہوں نے میں کہوں گا میرا جھنڈا واپس کرو۔ کہندا وہ جھنڈا چکاں گا تے بابا رضوی امیر المجاہدین دی قبر تے جاواں گا اور جا کے سلوٹ ماراں گا اور کہاں گا بابا جی تہاڈا مشن تے بڑا اچا، اسی جڑا جھنڈا تسی سانو دتا سی نا وہ بھی اسی تھلے نہیں آن دیتا۔ اور جس پارٹی دے کارکن ہے وجہ ہون انہاں دا مقابلہ ذات دیے کوڑ کلیاں تے جفے شتیراں نو اسی ہر ظالم دی آنکھیں چک پائیے گے اور ایک کسی نو غلط فہمی کیسی نس جاواں گے؟ نس انہاں نے جانا بس اسی دا انہاں دی تاریخ وچوں جڑے نہیں نسے۔ جدو برے صغیر تے مشکل وقت آیا اور ساڑھے بڑے نسے نہیں داڑیاں مڑا کے حلیے بدل کے اور جناب نسے نہیں، بلکہ انگریز نے ایک دن سے 300 بندے نو پھانسی دیتی، 300 علماء پیران اور جناب دیتی پھانسی، اور انہوں نے کیا ہے تسی کر دیو اور جناب کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب اولاد کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور تا دستا جیلوں تو بعد روندے ہوئے نکل رہے ہیں نا کہ ساڑھے بڑے 27 سال انگریز دی جیل کٹی، کس دی بھائی؟ ظالم دی جیل کٹی اور 27 سال جیل کٹی، اور پھر کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے مشکلات وقت آئے، کسی ایک نے رو کر نہیں دکھایا، کسی ایک نے یہ پریس کانفرنس نہیں کی، کیوں کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ بس ہم نے حق کا پرچم رکھنا ہے اور ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے حق کی بات کرنی ہے۔ لیکن جس وقت ملک کے اندر کرونا آیا، تحریک لبیک نے 2 کروڑ لوگوں تک راشن پہنچایا، پھر اس کے بعد جب سیلاب آیا تحریک لبیک نے 9 سے 12 لاکھ لوگوں کو پانی سے نکالا، اور جب مہنگائی آئی تو مجھے بتائیں کون کے ساتھ کون کھڑا رہا جب پیٹرول مہنگا ہو؟ صحیح بتانا۔ اور بڑے چیخ چیخ کے کہتے ہیں 10 نو پیٹرول مہنگا ہو گیا، آج انہوں نے جا کے دسنا پھر سستا ہو گیا، انہوں نے جا کے دسنا اے تو نہیں نہ ہو سکتا مٹھا مٹھا آپ آپ دے گوڑا گوڑا تھو تھو۔ ہاں جی، اور جدو بار بار کہتے ہیں جا کے صادری جنہوں کوئی دسے پیٹرول جناب مہنگا ہو گیا، میں کہا جا کے انہوں سارے نو لڑ کے دسے کوئی کہ پیٹرول جناب سستا ہو گیا، ان کس نو کہو گے؟ اور جناب جدو مہنگائی آئی قوم دے نال کون کھڑا ہویا؟ لبیک کھڑی ہوئی، ناموس سے رسالت دا مسئلہ ہویا تے کون کھڑا ہویا؟ ختم نبوت دا مسئلہ ہویا تے کون کھڑا ہویا؟ تے یار لبیک دا نعرہ بار روڈ ہوتے لگے تا ہر شہر ناس نس جاندی۔ اور میں تو مزے دی گل دساں 2 گلاں سنا دینا۔ صلاح الدین ایوبی نو جانتے ہو؟ اے فلسطین دا مسئلہ آیا کون باہر نکلیا؟ کنہیں طاقتور ادارے اور حلقے میں پکاریا کہ شرم کرو، ہوش کرو خدا سے، ہوش کرو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ اگر یہ تم نہیں کر سکتے تو وہ ہمارے حوالے کرو، اور اگر رات تک اسرائیل کے اتنے ٹکڑے نہ ہوئے جتنے ایک روٹی کے ہوتے ہیں تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ لیکن تم کھاتے پاکستان کا ہو، پیتے پاکستان کا ہو، سارا کچھ پاکستان کا کرتے ہو، لیکن جب کسی مسلم امہ پر مشکل کا وقت آ جائے تو تم سارے غیروں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہو۔ یہ کس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے؟ ہم نے اس وقت بھی فلسطین کی بات کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں آپ کے ملک کے تمام سیاسی لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کسی ایک کے منہ سے بھی فلسطین کی بات نکلے، اور جو فلسطین کے اندر ظلم ہو رہا ہے وہ تاریخ کا بدترین ظلم ہے۔ لیکن یہ نہیں بولے کہ اقبال کہتا ہے وضع میں حکم نصارہ اور تمدن میں ہنود،
یہ وہ مسلم ہے نے تیرے دیکھ کے شرمائے یہود. اور اگلی بات صلاح الدین ایوبی کو آپ جانتے ہیں؟ کس کس نے نام سنا ہے صلاح الدین ایوبی کا؟ اس نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو بیت المقدس واپس لے کر دیا تھا یہودیوں سے. یہ کیا. اور صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ایک انگریز مورخ ہے, اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کبھی بھی تعداد میں, اسلحہ میں, ریزرو میں, کبھی بھی طاقت میں ہم سے زیادہ نہیں ہوا. اس سے کسی نے سوال کیا کہ تم پھر اس کو شکست کیوں نہیں دے سکے, اس سے کبھی جیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار اس لیے نہیں جیتے کہ جب بھی اس کی فوجیں سامنے آتی تھی تو اس کی فوجوں کی صفیں ہوتی تھی 10 سے 12 اور ہماری صفیں ہوتی تھی 100, اس کی 20, ہماری جناب 150, اس کی 50, ہماری 200 صفیں ہوتی تھی. اس طرح مقابلہ ہی کوئی نہیں. جب شروع ہوتی تھی جنگ تو ہم اس کے کافی سارے سپاہی شہید کر دیتے تھے, آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا تھا. اس نے کہا پھر جیتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا یار اس کی صف میں سے نعرہ تکبیر لگتا تھا, اس کے شہید فوجی بھی اٹھ کر لڑنا شروع کر دیتے تھے.